اور اس فرض سے اگر کوئی گریز کرتا ہے، اس فرض کی ادائیگی سے اگر کوئی پہلو تہی کرتا ہے، اللہ رب العالمین دو ٹوک انداز میں کہہ رہا ہے وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اگر آپ اس فریضہ حج سے گریز کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین پوری دنیا کے افراد سے بے نیاز ہے، غنی عن العالمین۔ محترم حضرات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توضیح حدیث میں فرمایا قد افترض اللہ علیکم الحج، اے لوگو سنو، اللہ رب العالمین نے تم پر حج فرض کیا ہے، فحجوا، تم حج کرو۔ حدیث کی تفصیل ہے، اس طرف ہم نہیں جائیں گے، تم حج کرو۔ محترم حضرات، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن حج بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ کا حج کرنا ہے، اور قرآن کریم سے اس کی فرضیت جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگان دین، حج کے دینی و اخروی فائدے ہیں۔ ہم کچھ چیزوں کا ذکر کریں گے اپنے محدود وقت میں رہ کر، اور آپ سے گزارش کریں گے کہ ان باتوں کو آپ بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، اور اصل مقصد کی طرف لانے کے لیے ہماری یہ تمہیدی کلمات ہیں، اور اس کے ذریعے ہم آپ کی ترغیب، اس کے ذریعے ہم آپ کا دھیان، آپ کی توجہ دست اسبام کرنا چاہتے ہیں جو اگلی ضروری باتیں آئیں گی۔ بزرگان دین، اسلام کے اندر حج کی کیا اہمیت ہے، کیا مقام ہے؟ جو لوگ اس سے گریز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اگر اللہ کی اس فرض کردہ قانون سے کوئی گریز کرتا ہے، کوئی اعراض کرتا ہے، کوئی پہلو تہی کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین یہ یاد رکھیں اپنے مخلوق کے ایک ایک فرد سے بے نیاز ہے۔ محترم حضرات، یہ حج نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بتا رہے ہیں آپ۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ یہ کون عبداللہ بن عمرو؟ جس نے 57 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر ان کا دوست نجاشی بادشاہ، سیر و اعلام النبلاء میں ہے عبارت ہے کانا صدیقا حمیما لہو، یہ اسحمہ نجاشی بادشاہ عبداللہ بن عمرو کا جگری دوست تھا، انہی کے کہنے پر اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد رسول کی مجلس میں آتا ہے، عرض پرداز ہوتا ہے اللہ کے نبی، آپ اپنا ہاتھ پھیلائیں، ابسط یدک، آپ اپنا ہاتھ پھیلائیں، میں آپ کے دست میں اپنا ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا، اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا، لیکن عمرو بن عاص نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا۔ کہا کیا ماجرا ہے عمرو، کیا ماجرا ہے؟ تم نے تو کہا تھا میں نے تو اپنا ہاتھ پھیلایا، لیکن اپنا ہاتھ تم نے سمیٹ کیوں لیا؟ کہا اللہ کے نبی جاننا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی جاننا چاہتا ہوں، حج بیت اللہ کا ارادہ ہے اللہ کے نبی، لیکن جاننا چاہتا ہوں کہ اس حج کے بعد کیا میرا اس عمل پر مواخذہ ہوگا جو ہم نے کشت و خون کیے ہیں، جو ہم نے برائیاں کی ہیں، جو غلیظ ہمارے دامن میں دھبا کے طور پر چشمہ ہے؟ اللہ کے نبی کیا وہ گناہ ہم سے چھٹ جائے گا؟ کیا گناہ وہ ہم سے دور ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا اما یا عمرو سنو، اما یا عمرو سنو، اللہ کے نبی کی حدیث ان الحج یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کانت قبلہا۔ اللہ کے نبی نے کہا اور ایک شب وان الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ دو چیزوں کو بتانا میرا مقصد نہیں، اصل پوائنٹ پر آ رہا ہوں۔ کہا عمرو کیا تمہیں نہیں معلوم جب تم بیت اللہ کا حج کر لو گے، میرے عازمین حج کا ارادہ کرنے والے حاجی بھائیوں سنیں، کہا اللہ کے نبی نے عبداللہ بن عمرو سے سنو،
بیت اللہ کا جب تم حج کر لو گے، اس حج کے اندر اتنی طاقت ہے، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، حج سے پہلے جو تم نے برائی کی ہے، حج سے پہلے تم نے جو غلطیاں کی ہے، اسلام کے خلاف جو تمہارا رد عمل رہا ہے، اس حج کے صلے میں، اس حج کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے گا۔ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ۔ محترم حضرات، حج کا بڑا مقام ہے، حج کا بڑا مقام ہے۔ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حج کی ترغیب دی، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا، سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا، لیکن اللہ کے نبی نے آخری عمر میں حج کی۔ اس کے اسباب ہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ عام طور پر ہمارے بہار اور جھارکھنڈ اور اڑیسہ میں یہاں کے حاجی لوگ اپنی اخیر عمر میں جاتے ہیں، خانہ کعبہ پہنچتے ہیں، اپنی اخیر عمر میں جاتے ہیں۔ یہ جو دیر کرتے ہیں، اس دیر کی وجہ شریعت میں کیا ہے مجھے نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سن 9 میں حج فرض ہوا تھا، اس کے بعد جو آپ نے بیچ میں 1-1.5 سال دیر کی، اس کا سبب تھا اسلامی تاریخ، اسلامی اتہاس پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا۔ سن 9 کو اسلامی تاریخ میں عام الوفود کہا جاتا ہے، عام الوفود کہا جاتا ہے، یعنی مکہ فتح ہونے کے بعد مختلف ممالک سے، قریب اور دور سے اللہ کے رسول کے پاس قافلے آتے تھے، اللہ کے رسول کے پاس جماعت آتی تھی، اللہ کے رسول سے شریعت سیکھتی تھی، اللہ کے رسول سے احکام لیتے تھے۔ یہی وجہ تھی، یہ ایک مطبع نظر تھی اللہ کے رسول کی، اس لیے آپ نے تھوڑی تاخیر کی حج بیت اللہ میں۔ اس کو دلیل کے طور پر کوئی پیش کرے، شاید یہ بجا نہیں ہوگا، بیجا ہوگا۔ محترم حضرات، آپ پر حج فرض ہے، آپ کو حج کرنا ہوگا، آپ پر حج فرض ہے، آپ کو حج کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، حدیث کے الفاظ ہیں فقد مات میتۃ جاہلیہ، اور فی روایت فقد مات میتۃ یہودیہ او نصرانیہ۔ آپ کے پاس استطاعت ہے، آپ کے پاس طاقت و قوت ہے، توشہ موجود ہے، سواری موجود ہے، اس کے بعد بھی بلا وجہ خانہ کعبہ تک آپ پہنچ نہیں پاتے ہیں، حج بیت اللہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کی نبی کی حدیث فقد مات میتۃ جاہلیہ، آپ کی موت جہالت کی موت ہوگی، آپ کی موت یہود و نصارہ کی موت ہوگی۔ بڑی دھمکی ہے میرے بھائیوں۔ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ کو قوت دی ہے، آپ کے پاس اسباب ہیں، تو آپ حج بیت اللہ کیجئے، یہ شریعت کا فرمان ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ نے بڑی ترغیب دی ہے اس سلسلے میں۔ خانہ کعبہ پہنچنے کے بعد فیہ مقام ابراہیم، اللہ رب العالمین کے یہاں بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو خانہ کعبہ میں بھی موجود ہیں۔ محترم حجاج کرام، ان نشانیوں کو آپ دیکھیں گے، ان نشانیوں کو آپ دیکھیں گے۔ وہاں آپ دیکھیں گے حجر اسود کو، وہاں آپ دیکھیں گے حجر اسود کو۔ یہ حجر اسود کیا ہے؟ نزل من الجنت وکان اشد بیاضا من اللبن، یہ کالا پتھر، یہ حجر اسود جس کو آپ بوسہ دیں گے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہونٹوں نے بوسہ دیا، عمر فاروق نے مبارک ہونٹوں میں بوسہ دیا، آپ بھی اپنا ہونٹ اس میں رکھیں گے۔ بڑا بابرکت سفر ہے آپ کا۔ کہا کہ نزل الحجر الاسود من الجنت وهو اشد بیاضا، یہ جنت کا پتھر ہے حجر اسود۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو اتارا تھا زمین پر، دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ فسودته خطایا بنی آدم، انسان کے گناہوں کی وجہ سے، انسان کے گناہوں کی وجہ سے وہ پتھر کالا ہو گیا۔ جیسے جیسے انسان نے اس کو مس کیا، انسان کے گناہوں کو اس نے جذب کر لیا، انسان کے گناہوں نے اپنی مقناطیسیت طاقت سے اس کو کھینچ لیا، آپ کے دامن کو پاک و صاف کر دیا۔
اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لیبعثنہ یوم القیامت لہو عینان یبصر بہما ولسان ینطق بہ یشہد علی کل من استلمہ. اللہ کی قسم اس کالا پتھر کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین لوگوں کے سامنے لائے گا. ان کی دو آنکھیں ہوں گی, بصارت ہوگی, ان آنکھوں کے ذریعے سے وہ دیکھے گا, ان آنکھوں کے ذریعے سے وہ اپنے حاجی بھائیوں کو دیکھے گا, حاجیوں کو دیکھے گا. وَلِسَانٌ يَنطِقُ, ہماری طرح ایک زبان ہوگی حجر اسود کے پاس, يَنطِقُ, وہ بولے گا, انسان کی طرح بولے گا. يَشْهَدُ عَلَى كُلِّ مَنِ اسْتَلَمَهُ. حاجی بھائیو, آپ خانہ کعبہ میں پتھر کر جس پتھر کا بوسہ دیں گے, جس کا استلام کریں گے, یہ پتھر قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے گواہی دے گا, اللہ یہ تیرا بندہ خانہ کعبہ میں آیا تھا, اللہ اس کو بخش دے. یہ حجر اسود ہے, یہ حجر اسود ہے. میرے محترم حضرات, ایک چیز حاجی بھائیو آپ سے میں گزارش کروں گا, یہ فضیلت تو ہے لیکن اس کام کو کرنے کے لیے خبردار آپ گناہ کا کام نہ کیجئے گا. ہم نے دیکھا اپنے آنکھوں سے 2006 میں جس سال صدر صدام حسین, راشٹرپتی صدام حسین کو, عراق کے صدر صدام کو پھانسی پہ چڑھایا گیا تھا, اس سال ہم لوگ حج میں تھے, مینا میں تھے. ہم نے دیکھا ہمارے ساتھ اسی پلاس بنا کے 11 حاجی تھے. ہم نے ان میں سے ایک حاجی کو دیکھا, عصر کا وقت تھا, کہا مولانا ذرا پتھر کو میں چھو کے آ رہا ہوں, بوسہ دے کے آ رہا ہوں. اور پھر دیکھ رہا ہوں سامنے بیٹھا تھا, وہ تیاری کر رہا ہے, تیاری کر رہا ہے, سمیٹ رہا ہے, تیاری کر رہا ہے. میں کہا کیا مقصد ہے حاجی صاحب, یہ میدان جنگ میں جا رہے ہیں کیا, لڑائی کے لیے؟ کہا بہت بھیڑ ہے, طاقت لگانا پڑے گا. میں نے ان کو کہا سنیے سنیے, یہ گناہ کے لیے مت نکلیے, سنیے اللہ کے رسول کی حدیث, یا عمر انک رجل قوی. حضرت عمر صلی اللہ کے نبی نے کہا تھا عمر بڑے طاقتور ہو, بڑے طاقتور ہو, لمبا تڑنگا انسان, خبردار ان کمزوروں کو تکلیف نہ پہنچانا جو پتھر کے وہاں بوسہ دینے کے لیے بھیڑ لگائے ہیں. فتوز الناس, اور کہا تھا اذا وجدت خلوتن, اے عمر جب تمہیں خالی جگہ میسر ہو, جب خالی مقام ملے اس وقت جا کے پتھر کو بوسہ دینا. وَإِلَّا فَاسْتَلِمْهُ, ورنہ اشارہ کر لینا, یہ تمہارے لیے کافی ہے. تو میرے حاجی بھائیو خبردار, یہ جو فضیلت آپ نے سنا اس کا مطلب مر جائیں گے بوسہ دیں گے, ایسا مت کیجئے گا, ایسا مت کیجئے گا, ورنہ الٹا گناہ ہوگا. تو میرے بھائیو میں کہہ رہا تھا کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نشانیاں رکھی ہیں, مقام ابراہیم موجود ہے. اور حدیث سنیے, ان المقام والرکن یاقوتتان من یاقوت الجنہ قد طمس اللہ نورہما ولو لم یطمس نورہما لاضاءت ما بین المشرق والمغرب. وہاں رکن یمانی ہے, وہاں مقام ابراہیم ہے, اور یہ مقدس چیزیں ان کا بڑا مقام ہے. یہ جنت کے 2 قیمتی پتھر ہیں, ان الرکن والمقام, یہ رکن اور مقام جنت کے 2 قیمتی پتھر ہیں. قد طمس اللہ نورہما, بڑی روشنی تھی اس کے اندر, نور تھا, لیکن اس روشنی اور نور کو اللہ تعالیٰ نے سلب کر لیا ہے, مٹا دیا ہے. وَلَوْ لَمْ يَطْمِسْ نُورَهُمَا, اللہ اگر ان دونوں کی روشنی کو نہ مٹاتا, اللہ اگر ان رکن اور مقام کی روشنی کو نہ مٹاتا, لَأَضَاءَتَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ, تو وہ اپنے نور سے مشرق و مغرب, پچھم اور پورب کو نور سے بھر دیتا. اتنا روشنی اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھا. حجاج کرام, ان چیزوں کی دیدار ہوگی, ان چیزوں کو آپ دیکھیں گے. یہ بڑا مبارک سفر ہے آپ کا, حج بیت اللہ. جب آپ حج کی نیت کر لیں گے, لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والملک والنعمہ لا شریک لک, جس دن
تہے دل سے ان کلمات کو آپ ادا کریں گے، آپ کی جو روحانی کیفیت پائی جائے گی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنا شیرینی، کتنا لطف اور کس قدر آپ کو امنگ آئے گا۔ کتاب و سنت کی روشنی میں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ حجاج کرام، حج کرنے والے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے وہاں رکھی ہے بہت ساری چیزیں، وہاں آپ عمل کریں گے، طواف کریں گے۔ طواف کا مطلب چکر لگانا، طواف کا مطلب چکر لگانا، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ جو آپ چلیں گے، چکر لگائیں گے 7 بار، یہ جو آپ قدم رکھیں گے، فما وضع قدما ولا رفعہ، آپ ایک پاؤں رکھیں گے، ایک پاؤں رکھیں گے زمین کے اوپر، اس کے 3 فضیلت۔ یہ جو آپ قدم اٹھائیں گے طواف کرنے کے لیے، کہا اللہ رب العالمین نے رفع اللہ 10 درجات، ایک قدم اٹھایا آپ نے 10 درجہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ پھر دوسرا قدم اٹھایا اور 10 گناہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے معاف کر دیے۔ پھر تیسرا قدم آپ نے اٹھایا، پھر اللہ تعالیٰ نے 10 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں درج کر دیا۔ الغرض ہر قدم پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نیکی ہی نیکی لکھا ہے۔ یہ مبارک سفر ہے، یہ مبارک سفر کیا منٹ ہے وہاں؟ 20 منٹ ٹائم ہے میرا، ٹھیک ٹائم پر میں ختم ہوگا، اپنے اصول پر چلتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے کہہ رہا تھا وہاں پانی ہے، زمزم کا پانی۔ 15 سال سے میں جمعہ کا خطبہ دیتا ہوں، آج تک کبھی 1:09 سے 10 منٹ نہیں ہوا ہے، ریکارڈ ہوا ہے۔ ٹائم کا پابند ہو، میری بات سنیے۔ وہاں آپ زمزم کا پانی دیکھیں گے، خیر ما علی وجہ الارض، یہ زمزم کا پانی روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین پانی۔ اس کے اندر 2 طاقت ہے، یہ پانی ہماری تشنگی کو بجھاتی ہے، لیکن وہ پانی تشنگی پیاس کے ساتھ ساتھ آپ کی بھوک کو بھی مٹانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کی ایک بڑی تاریخ ہے میرے بھائیوں۔ محترم حضرات، مسلم شریف کی روایت، ماء زمزم لما شرب لہ، اس پانی کو جس نیت سے پیے گا آپ کو وہ مراد اللہ تعالی حاصل کرائے گا، وہ چیز آپ پائیں گے۔ خود میرا عمل ہے، میں ایک غریب آدمی تھا، پڑھنے والا طالب علم، میرے پیٹ میں پتھری تھی، کافی موٹی رقم کا مطالبہ کیا تھا۔ میں نے جب حج میں گیا اور وہاں اس نیت سے پانی پی، اللہ ہمیں آپریشن کی ضرورت نہ پڑے، اللہ کی قسم مسجد کے اوپر ہو، ان من احب البقاع الی اللہ مساجدها، روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین مقام اگر ہے تو یہ اللہ کی یہ مسجدیں ہیں، اللہ کی یہ گھر ہیں۔ اور علامہ امام بطال رحمت اللہ علیہ نے بخاری کی جو شرح لکھی تو انہوں نے یہ لکھا کہ ساری چیزیں فنا ہو جائے گی، کل من علیہا فان، لیکن ان مسجدوں کو ہو بہو اللہ تعالیٰ جنت کے کنارے میں رکھ دے گا۔ وہاں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم وہ پانی پینے کے بعد آج تک پیٹ میں کبھی پتھری کی وجہ سے جو درد ہوتا ہے نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، آپ نیک نیت سے وہ پانی پیئے، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور اپنی بات ختم کرتے ہوئے میں آپ سے گزارش کروں گا، حجاج کرام بڑا نیک سفر ہے، ہمیشہ آپ کوشش کریں گے عطیہ ماخور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں پڑھتے تھے عام طور پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس کو زیادہ سے زیادہ آپ پڑھیے۔ آپ اپنے لیے دعا کیجئے، آپ اپنے بال بچوں کے لیے دعا کیجئے، آپ اپنے وطن کے لیے دعا کیجئے۔ اور ایک گزارش میری بھی ہوگی کہ ہماری یہ جمعیت اہل حدیث پاکڑ جہاں آپ ٹریننگ کے لیے آئے ہیں، آپ سے میں استدعا کروں گا، آپ سے میں گزارش کروں گا، اس جمعیت کے لیے آپ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے گا۔ ہمارے کارکنان کو، ہماری اس جمعیت کے رہروان کو اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں، اور میں نے اپنے بیٹا کو کہا ہے، میرا 2 بیٹا ہے مدینہ میں، اگر جلی جمعیت اہل حدیث پاکڑ میں آج آیا ہوں
اگر یہاں کے کسی حاجی کا پتہ چل جائے بیٹا خاطر خواہ ان کی خدمت کرو گے. یہ ایک جذبہ ہے. اللہ تعالی ہمارے اس جذبے کو قبول کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والهدي انك على كل شيء قدير. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وصلى الله على النبي وسلم. والسلام علیکم.